حضور شریعت اور اس کے نفاذ کے بارے میں حضور کے ایک لیکچر سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایبسولوٹ جسٹس کے اصول کے تحت یہ درست نہیں کہ کوئی حکومت اپنے مذہبی قوانین ملک میں بالعموم رائج کرے. بالعموم رائج کرے جی، یعنی جس کا مذہب نہ ہو اس پر اپنا مذہب ٹھونس دے. جی ٹھیک ہے. جی. تو سوال یہ ہے کہ اسلامی قوانین اور حدود وغیرہ کن حالات میں پھر نافذ کی جائیں؟ اکثریت کے فیصلے کے مطابق. یہ جو انہوں نے حدود ملک ہر قسم کی سزائیں مقرر کی ہیں بے حیائیوں کے لیے جو کم ہو رہی ہیں، یہ کسی شریعت کی وجہ سے کی ہیں؟ انگریزوں نے یا فرانسیسیوں نے یا بیلجینز نے یا جرمنز نے جو انسانی معاملات میں سزائیں مقرر کی ہیں ان میں بے حیائی بھی شامل رہی ہے اب تک. اس میں وہ جو ہومو سیکشولیٹی بھی قابل تعزیر سزا یعنی جرم ہے. اور ان کی ساری جو قانون سازی کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور قانون سازی کے لیے کسی شریعت کا حوالہ نہیں مانگتے. انسانی معاملات میں جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا وہ قوم کرے گی تو وہ ہوگا اور عدل کے مطابق ہوگا، مذہب کی بنا پر نہیں ہوگا. انسانی مفادات کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قومی اسمبلیاں وہ فیصلے کریں گی کہ یہ جرائم تعزیر کے لائق ہیں. اور اس میں چونکہ اسلام کی سزاؤں کا قانون فطرت پر مبنی ہے، اس لیے اکثر صورتوں میں اس کا ان اسمبلیوں میں راہ پا جانا ہرگز بعید نہیں ہے، لیکن وہ شریعت کی بنا پر نہیں ہوگا. وہ کہیں گے یہ ایک ظلم ہو رہا ہے، یہ سفاکی ہمارے ملک میں جاری ہے، ہم قانون سازی کے ذریعے اس کی کچھ سزا مقرر کرنا چاہتے ہیں. پھر آپس میں گفت و شنید کے بعد اگر کچھ سزا مقرر ہوتی ہے تو سب پر عائد ہوگی. اگر یہ فیصلہ ہو کہ شریعت کا عمل مسلمانوں کی حد تک محدود ہوگا اور دوسروں کے لیے یا عام قانون چلے گا یا ان کی شریعت پر عمل ہوگا تو یہ بھی جائز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پر تسلط پانے کے بعد ہرگز اسلامی شریعت کو یہود پر نہیں ٹھونسا، ہرگز اسلامی شریعت کو مشرکین پر نہیں ٹھونسا، بلکہ 3 امکانات آپ سامنے رکھا کرتے تھے. اور یہ آپ کے کمال عدل کی اور کمال حکمت کی گواہ بات ہے. آپ فرمایا کرتے تھے تم قرآن کی شریعت کے مطابق اگر فیصلہ چاہتے ہو تو اس کو وہ تیار ہوں میں، اگر اپنی شریعت کے مطابق چاہتے ہو تو اس پر بھی میں مانتا ہوں، اگر رواج کے مطابق چاہتے ہو اور ثالثی وغیرہ کے ذریعے کرنا چاہو تو اس پر بھی میں مانتا ہوں. چنانچہ جن یہودی قیدیوں کا قتل ہوا ہے ان کو قتل کا حکم ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے رواج کے مطابق ثالثی کے ذریعے فیصلہ چاہا تھا، اور ثالثی خود انہوں نے مقرر کی تھی اور اس ثالثی نے ان کی شریعت کے مطابق ان کو فیصلہ ٹھوس دیا. جی، تو ثالثی اور شریعت اکٹھے ہو گئے مگر ان کی شریعت قرآن کی شریعت نہیں تھی. تو اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز تھا تو آج کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس آیت کی عملی تفسیر فرما دی، فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. بس جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو پھر عدل سے حکومت کرنا. اس سے بہتر عدل والی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. متفرق مختلف ایک دوسرے سے متصادم مذاہب ایک ہی جگہ پرورش پا رہے ہیں اور ہر ایک کے حقوق قائم ہیں اپنی اپنی جگہ.